اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ معاشرہ سازی کے لیے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک جو اساسی ترین بنیادی ترین ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی ماؤں کا انتخاب ہے۔ اگر مائیں واقعاً دین مبین اسلام کی تعلیمات سے مزین ہوں گی، ان کو اسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کا علم ہوگا، نالج ہوگا، تو وہ آگے چل کر ایسی اولادیں پیدا کریں گی کہ جو اسلام کے لیے فخر بنیں گے، اسلام کے لیے عزت و سربلندی کا سبب بنیں گے اور اسلام کے تاریخ ساز انسان بنیں گے۔ یہ ایک ماں کا کمال تھا کہ کسی شاعر نے لکھا، واقعاً بہت اچھا لکھا، انہوں نے کہا کہ سلام کہتا ہوں میں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ یہ حسین ماں نے پالا تھا، ماں کی تربیت کا اثر تھا، زینب کبریٰ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مائیں جس قدر دیندار اور دین شناس اور دین پہ عمل کرنے والی ہوں گی، اولادیں اور معاشرہ اسی قدر اسلامی اور دینی ہوتا چلا جائے گا۔ مائیں جس قدر دین سے بیزار ہوں گی اور دین ناشناس ہوں گی، معاشرہ اسی طرح بے راہ روی کا شکار ہوتا ہوا ابلیس کے لشکر میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا دین اسلام میں ایک چیز جس کا حد درجہ ہر جوان کو بھی اور جوان کے والدین کو بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اولاد کے لیے خصوصاً رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو کم از کم جہاں پہ آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، بچی کی دینداری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ ہمارے نقطہ نظر سے پہلا نقطہ ہی دینداری ہے۔ بہرحال اس زمانے شاید ہمیں اتنی معرفت نہ تھی، لیکن نہیں معلوم یہ باتیں کیسے زبان پہ آ جاتی تھی۔ کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ شادی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی زوجہ ملے کہ جو خدا سے ڈرنے والی ہو۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کسی وقت میں گھر پہ ہوتا ہوں، نہیں ہوتا ہوں، کسی وقت بیمار ہو جاتا ہوں، غربت آ جاتی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو کم از کم اس کو پتہ ہوگا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور مشکل اور آسانی میں جو ہے، اور ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر شوہر گھر پہ نہیں پھر بھی خدا دیکھ رہا ہے، خدا سے ڈرنے والی۔ لہٰذا دینداری جو ہے یہ پہلی شرط ہے۔ اسی چیز کو خاندان نبوت نے ملحوظ خاطر رکھا۔ ان کی سیرت سے یہ واضح چھلکتی ہیں یہ چیزیں کہ جب جناب سیدۃ النساء العالمین شہزادی کونین بطول عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور بی بی کی وصیت کے مطابق امیر کائنات کو کربلا کے لیے زاد راہ تیار کرنا تھا اور سامان تیار کرنا تھا اور لشکر تیار کرنا تھا، تو امیر کائنات علی امام باب مدینۃ العلم، ان سے بڑھ کے پیغمبر کے بعد اور کون سی ذات تھی؟ لیکن علی جیسا امام اپنے بھائی عقیل کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے عقیل، آپ انساب عرب سے آگاہ ہیں، عرب کے جو نسب ہیں، عربوں کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ جینیالوجسٹ ہوتے تھے۔ جینیالوجسٹ یعنی انساب، جن کو نسب کا علم آتا ہو، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ چیزیں کم ہو گئیں، لیکن عربوں کے ہاں ابھی بھی آپ تو جناب عقیل اوورال مسجد میں بیٹھتے تھے۔ مسجد بھی میں بہرحال کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پھر بھی جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کیا دیتا ہوں، مسجد پیغمبر نے اس لیے نہیں بنوائی تھی کہ وہاں فقط نمازیں پڑھیں اور گھر چلے جائیں، نہ،
مسجد ایک سینٹرل ہب تھا، معاشرے میں جس شخص کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ مسجد میں آتا تھا اور وہاں سے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ کسی کو جاب چاہیے ہوتی تھی تو مسجد سے اس کو جاب مل جاتی تھی، کسی کو نالج چاہیے ہوتا تھا تو مسجد سے اس کو علم مل جاتا تھا، کسی کو بیٹی بیٹے کا رشتہ چاہیے ہوتا تھا تو مسجد سے اس کو بیٹی بیٹے کا رشتہ مل جاتا تھا، کسی کو مثلا بھوکا ہوتا تھا تو مسجد سے اس کو روزی روٹی مل جاتی تھی، کوئی بیمار ہوتا تھا تو مسجد میں ہی کوئی اس کو حکیم اور ڈاکٹر مل جاتا تھا جو نماز پڑھنے آیا ہے تو اس کی بیماری کا علاج وہاں پہ ہو جاتا تھا۔ مسجد پیغمبر نے بنوائی تھی کہ یہ معاشرے کا سینٹرل ہب ہے، لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کے حل کی ایک مقام ہے کہ وہاں پہ ان کی مشکلیں حل ہوں گی۔ دن میں 5 دفعہ یہ آپس میں اکٹھے ہوں اور جس کی جو مشکل ہے وہ مسجد سے حل ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ استعمار کی ایک سازش تھی اور برٹش نے اس سازش کو بہت زیادہ اپنی کوشش کے ساتھ اور اپنی شیطانی جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان کے ساتھ یہاں تک لے آئے اور مسجد میں فقط نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، مسجد میں آپ دیگر کام نہ کریں۔ لیکن پیغمبر کے زمانے میں مسجد یہ نہ تھی، مسجد پارلیمنٹ بھی تھی، رسول اللہ کی پارلیمنٹ مسجد میں لگتی تھی، پوری کی پوری جو حضور کی کابینہ تھی مسجد میں بیٹھتی تھی، وہیں پہ پیغمبر بھی بیٹھتے تھے اور سارا خطبہ ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، اور پیغمبر خود نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، عید بھی پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی دیتے تھے۔ وہیں پہ مسجد میں ہی جو جس سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا وہ وہاں پہ اپنی خدمات دیتا تھا مسجد کے اندر ہی۔ جناب عقیل جینیالوجسٹ تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے کہ جس کسی نے اپنے بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، اپنے نسب کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہے، نسب کی خصوصیات کے بارے میں جاننا ہے کہ کون سا نسب جو ہے نسب قبیلہ جو ہے وہ اس کی کیا خصوصیت ہے، جناب عقیل کو پتہ ہوتا تھا۔ علی جیسا امام اپنے بھائی عقیل کے پاس آیا۔ دیکھیں علی اپنی سیرت سے بتا رہے ہیں ہم کو کہ جس کا کام جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے آپ اس کے پاس جائیں، اگرچہ خود علی امیر المومنین تھے، باب مدینۃ العلم تھے، لیکن نہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں چونکہ عقیل اس سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہے مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے، آ کے کہا عقیل مجھے ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنی ہے، ازدواج کرنا ہے کہ جو چند خصوصیات کا حامل ہو۔ فرمایا کیا خصوصیات ہیں؟ عقیل بڑے تھے جناب علی سے، 20 سال بڑے تھے، حضرت عقیل 20 سال بڑے تھے، جن کا میں نے حضرت مسلم بن عقیل کا میں نے چند دن پہلے تذکرہ بھی کیا مجلس میں اور ان کی شہادت بھی پڑھی۔ تو کہا کہ کیا کیا خصوصیات آپ کے پیش نظر ہیں؟ فرمایا کہ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ قبیلہ وفادار ہو۔ فرمایا دوسری خصوصیت، فرمایا شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو۔ عقیل پوچھتے گئے، مولا بتاتے گئے۔ عقیل نے کہا کہ اے علی، اس قبیلے سے، اس طرح ان خصوصیات کے حامل قبیلے سے آپ کے لیے ہمسر کہتے ہیں زوجہ کو، اور زوجہ کے لیے مرد کو، فارسی زبان کا لفظ ہے ہمسر۔ آپ کے لیے ہمسر کا انتخاب میں جلدی نہیں کر سکتا، مجھے 1 مہینے کا وقت چاہیے۔ علی نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں 1 مہینے کے بعد آ جاؤں گا۔ 1 مہینے کے بعد جناب علی علیہ السلام آئے تو حضرت عقیل نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک خاندان سے ایک زوجہ کا انتخاب کیا ہے۔ کہا کون؟ تو فرمایا کہ فاطمہ بنت حزام الکلابیہ۔ مولانا نے فرمایا کہ اس قبیلے کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہا کہ فاطمہ بیٹی ہے حزام کی، حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب ابن ربیہ۔ کہا کہ یہ قبیلہ ہے۔ علی علیہ السلام بہرحال خود بھی جانتے تھے اس قبیلے کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے تھے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جناب فاطمہ کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی تھی، فاطمہ بنت حزام کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور بی بی کا انتقال 70 ہجری میں ہوا تھا۔ لہٰذا
65 سال کی عمر حضرت فاطمہ بنت حزام الکلابی ہے۔ چونکہ میں اس موضوع کو چند ڈائریکشن سے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے اولاد کی ماں کے انتخاب کے لیے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی میں، کالج میں جو کوئی چیزیں چمکتی ہوئی، بازار میں، گلی میں، کسی کے گھر میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی تو آپ اس کو اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ اپنی آپ کی آنے والی نسل کے لیے ماں کا کام کرے نا۔ ہر خاتون ماں بننے کے لیے بہرحال اس کا لیول اللہ نے وہاں بنایا ہے۔ ایک مومن کے لیے قرآن فرماتا ہے الخبیثات للخبیثون والطیبات للطیبون، کہ جو طیب و طاہر اور پاک لوگ ہوتے ہیں، پاک مرد ہوتے ہیں، ان کے لیے خبیث عورتیں جائز نہیں ہیں، منع ہے، ممنوع ہے، خبردار، آپ کا سارا معاشرہ خراب کر دے گی۔ ایک مچھلی پورا تالاب خراب کر دیتی ہے، سارا معاشرہ، خبردار۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کف اور بنائی ہے، بازاری لوگوں کے لیے بازاری خواتین ہیں۔ جو غیرت مند دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بازاری لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ ایک تو یہ، دوسرا خود آج چونکہ باب الحوائج ابو فضل العباس کی ہم نے شہادت اور مولا کی شہادت کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ جس نے ابو فاضل تیار کیا تھا ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں آگاہی اور جانکاری حاصل کریں۔ کیا خصوصیات تھیں اس بی بی کی کہ جن کی آغوش میں ابو فاضل جیسے جوان اور وفادار اور علمدار پیدا ہوئے اور تیار ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو ایک رول ماڈل دیں کہ آپ جب جناب زہرا کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ تو عصمت اللہ الکبریٰ ہے، یہ تو معصومہ ہیں، مخدومہ ہیں اور ام الائمہ ہیں۔ آپ ان کو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہم ان جیسی بن جائیں۔ ہمارے لیے تو بی بی ام البنین تو عصمت اللہ الکبریٰ نہ تھی، ٹھیک ہے؟ بی بی ام البنین تو جناب زہرا کے مقام و مرتبے پہ فائز نہ تھی، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کس کا، لہذا میں چند ایک موضوعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میری گفتگو لائیو دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ ہم ایک یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ مومنین اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بے شک مجمع کم ہو یا زیادہ، لیکن ادھر ان کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بی بی ام البنین جو ہیں یہ ربیہ بن عامر، ان کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ جناب ثمامہ، یہ سہیل ابن عامر ابن جعفر ابن کلاب کی بیٹی ہیں۔ کہ ایک دن حزام یا حرام دونوں لفظ ہیں، تاریخ کے اندر دونوں نام ملتے ہیں، حزام بھی، فاطمہ بنت حزام یا فاطمہ بنت حرام، دونوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کے ذریعے میرا خاندان شریف، عظیم اور متدین اور بابرکت ہو گیا ہے۔ اس وقت جناب حزام سفر میں تھے، جناب حزام سفر میں تھے۔ اسی طرح سے جب سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آ کے کہتے ہیں کہ میرا خواب سچا ثابت ہوا کہ وہی بیٹی جس کو میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ جس کے وجود سے میرا خاندان معزز اور شریف ہو گیا ہے، وہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ جناب ثمامہ ایک ادیبہ عورت تھی، جو جناب ام البنین کی والدہ تھی، ایک ادیبہ تھیں، عاقلہ تھیں، اور اس زمانے کا جو علم تھا وہ پورا علم اہل علم تھی، اس زمانے کے علم کو جانتی تھی۔ اور جو اس سے بڑی خصوصیت تھی وہ خانہ داری تھی۔ جناب ثمامہ ایک خانہ دار عورت تھی کہ جس نے اپنی بیٹی کو یہ ساری خصوصیات سکھائیں، اور عرب کے دستور کے مطابق ایک اچھی زوجہ بننا بھی بیٹیوں کو سکھایا جاتا تھا۔ بیٹا جب آپ اگلے گھر میں جائیں
ایک اچھی زوجہ کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، لہٰذا یہ ابھی سے اپنے اندر آپ پیدا کر لیں۔ تو یہ ساری خصوصیات انہوں نے سکھائیں۔ یہ قبیلہ شہر نشین نہ تھا، دیہات میں رہنے والا قبیلہ تھا۔ جناب فاطمہ بنت حسام کا قبیلہ جو تھا یہ شہری لوگ نہ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ بیٹیوں اور بیٹوں سے کہتے تھے کہ پاک رہیں اور اپنے دامن کی پاکیزگی کی آپ حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں۔ عموماً یہ باتیں دیہاتوں میں آج بھی موجود ہیں، البتہ شہروں میں بھی ہیں لیکن کافی ریئر ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں۔ شہروں میں بہت زیادہ اس میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے آزادی دے دی ہے، لیکن دیہاتوں میں ابھی تک یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ابھی بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت حزام بتاتی ہیں کہ ایک دن، خود جناب فاطمہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ میرے سر میں اس زمانے کے مطابق جو بھی طریقہ تھا کنگھی کر رہی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا، ماں میں عالم خواب میں تھی کہ میں نے دیکھا میں ایک باغ میں ہوں، سرسبز و شاداب باغ ہے اور رات کا وقت ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، ستاروں کو اور چاند کو اور تخلیق کائنات کے اندر غور و فکر کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میری آغوش میں آ گیا ہے، اور پھر 3 ستارے آئے ہیں میری آغوش میں۔ ماں، اس چاند اور ستاروں نے میری آغوش کو اتنا منور اور نورانی کر دیا ہے کہ میں حیران ہوں، یہی دیکھ رہی ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی ہے۔ جناب ثمامہ فرماتی ہے کہ بیٹا آپ کا خواب سچا ہے۔ کہا کیسے ماں؟ عربی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ بشرا کے فاطمہ بسادت الغرر ثلاثت انجم بظاہر القمر ابوہم سید فی الخلق الکاتبہ بعد الرسول قضا قد جاء بالخبر۔ ماں نے کہا فاطمہ یہ جو چاند اور ستارے آپ کی آغوش میں آئے ہیں معلوم ہے کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ آج تیسرے دن سے حضرت عقیل آپ کے رشتے کے لیے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے کے لیے تیسرے دن۔ اس قبیلے کا قانون تھا، دستور تھا، ہر قبیلے کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی تھی۔ اس قبیلے کی، جناب فاطمہ کا جو قبیلہ ہے اس کو الکلابیہ کہا جاتا ہے، اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی حاجت مند آتا تھا اس کو 3 دن تک اپنے گھر پہ ٹھہراتے تھے، اس کی میزبانی کرتے تھے، بہترین میزبانی خدمت کرتے تھے۔ جناب ثمامہ نے بتایا کہ تیسرے دن سے حضرت عقیل آپ کے رشتے کے لیے آئے ہیں اور اس شخص کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اوپر ہے، اس شخص کے لیے آپ کا رشتہ مانگ رہے ہیں جو رسول اللہ۔ جناب ام البنین کی جب ازدواج ہو گئی، نہ روکوں آپ کو یہاں پہ، تو یہ بی بی، یہی خواب حضرت آمنہ نے بھی دیکھا تھا۔ یہی خواب جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر گئے حضرت وہب کے پاس، آمنہ بنت وہب، حضرت وہب کے پاس، جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی، فرماتی ہے کہ چونکہ موضوع نہیں ہے ادھر نہیں جانا، یہ خواب دیکھا تھا اسی طرح سے۔ تو جب امیر المومنین سے ازدواج ہو گئی اس بی بی کی، دروازے پہ آئی، در بطول پہ آئیں، جناب ام البنین نے علی سے کہا یا علی مجھے اجازت دیں گے کہ میں دروازے پہ رک کر اس گھر میں موجود جو بڑی بیٹی ہے ان سے گھر میں آنے کی اجازت لے لوں۔ خود جناب ام البنین عمر میں جناب زینب سے بڑی ہیں، جب دروازے پہ آئیں جناب زہرا کے بچے بھی دروازے پہ آ گئے۔ کہا کہ زینب مجھے اجازت ہے آپ کی ماں کے گھر میں آنے کی، آپ کی ماں کے گھر میں آنے کی۔ زینب کبریٰ نے کہا ماں آپ گھر میں تشریف نہ ہے۔ دروازے سے مخاطب ہو کے کہا در بطول
در بطول گواہ رہنا، میں اس گھر میں مالک بن کے نہیں، بطول کے بچوں کی کنیز بن کے آ رہی ہوں، زہرا کے بچوں کی کنیز بن کے آ رہی ہوں۔ علی علیہ السلام نے یہ معرفت دیکھی، فرمایا کہ بہت با معرفت ہے یہ خاتون، بہت با معرفت ہے یہ بی بی۔ کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد جناب ام البنین نے محسوس کیا کہ چونکہ بی بی کا نام فاطمہ تھا کہ جب علی مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں بچوں کو فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے۔ آئی اور آ کے کہا یا علی میری ایک درخواست ہے۔ کہا کیا درخواست ہے؟ کہا کہ درخواست یہ ہے کہ آپ میرا نام تبدیل کر دیں۔ کہا کہ کیوں؟ عرض کی اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں بچوں کو فاطمہ بنت محمد یاد آ جاتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کے مصائب اور ان کے غم کو تازہ کروں۔ امیر المومنین نے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں نام رکھا۔ بہت اچھی خدمت کی جناب ام البنین نے اولاد زہرا، خدا جانتا ہے بہت اچھی خدمت کی۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ جناب زہرا کے بچوں سے پیچھے رکھتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ عباس میری بچوں یاد رکھنا اگرچہ تمہارا بابا علی ہے لیکن یاد رہے تمہاری ماں زہرا نہیں ہے۔ اگرچہ تمہارا بابا علی ہے لیکن ماں زہرا نہیں ہے، تم زہرا کے بچوں کے نوکر ہو نہ کہ ان کے بھائی۔ اور یہی وہ جگہ تھی کہ ہمیشہ جب بھی ابو فضل العباس امام حسین کو مخاطب ہوتے تھے کبھی بھی بھائی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے سیدی و مولائی، سیدی و مولائی یا ابا عبداللہ، اپنے سید و سردار کہہ کے پکارتے تھے۔ اور آپ نے کئی مرتبہ مصائب میں بھی سنا کہ حسرت تھی امام حسین علیہ السلام کو اور اسی طرح جناب زینب کبریٰ کو کہ عباس کبھی تو ہمیں بھائی اور بہن کہہ کے بھی پکارے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ فرمایا کرتی تھی کہ اگرچہ تمہارا بابا علی ہے لیکن تمہاری ماں زہرا نہیں ہے، تم کنیز کے بچی ہو، وہ سردار زادی کے بچی۔ بہت اچھی خدمت کی جناب ام البنین نے۔ جب یہ ساری خدمتیں کی، روایت بتاتی ہے کہ حضرت عباس صلوات پڑھ دیجئے محمد حضرت عباس اگرچہ حسین تھے، اگرچہ شجاع تھے، اگرچہ سخی تھے، خدا جانتا ہے یہ حسن، یہ شجاعت، یہ بہادری تاریخ ایک ذرہ برابر ہمیں جناب عباس کی سیرت سے یہ پتہ نہیں دیتی کہ کہیں پہ جناب عباس نے اپنی شجاعت کو، بہادری کو، اپنے حسن کو کسی ایسی جگہ پہ خرچ کیا ہو جو مطلوب خدا نہیں ہے۔ تاریخ کسی ایسے ایک واقعے کا بھی نشان نہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑا سا حسن دے دے، حسن بھی ایک رزق ہے، پہلا قدم ہم اس حسن کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی؟ اللہ بہادری دے دے، جوانی، صحت اچھی دے دے، اس صحت کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اطاعت اللہ میں یا معصیت خدا میں؟ تاریخ کوئی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں بتاتی کہ عباس عام حسین نہ تھے۔ آپ دیکھیں اہل بیت سارے حسین تھے، اہل بیت کے اندر کمر بنی ہاشم ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ کمر بنی ہاشم ہونا معمولی بات، یہ ابو فضل العباس کو جو ہے یہ خطاب اور یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، کمر بنی، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ سارے چاند تھے بنو ہاشم، کیا امام حسن بنو ہاشم کا چاند نہ تھا؟ کیا امام حسین بنو ہاشم کا چاند نہ تھا؟ ابو فضل العباس کو یہ دینا خطاب، اس کا مطلب ہے یہ معمولی حسن نہ تھا جو ابو فضل العباس کو ملا ہوا تھا۔ لیکن کہیں ایک جگہ پہ بھی عباس نے اپنے حسن کو
مرضی الہی کے خلاف استفادہ نہیں کیا، ہمیشہ حسن کو اطاعت خدا میں خرچ کیا ہے۔ میں ہمیشہ جو بات ظرف کی کرتا ہوں وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جب اللہ خیرات عطا کرے تو خیرات کو راہ خدا میں اسی کی بارگاہ میں خرچ کریں جس نے عطا کی ہے، نہ یہ کہ اس کو اللہ دولت دے تو دولت کو اطاعت اللہ میں اور اس طرح کے امور میں خرچ کریں، نہ یہ کہ معصیت الہی میں خرچ کر دیں۔ جو رزق اللہ نے جوانی دی ہے، یہ چیزیں ماں نے سکھائی تھیں ان بچوں کو، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ امیر المومنین کو جب اندازہ ہوا کہ یہ بیوی بہت زیادہ بامعرفت ہے، ام البنین، امیر کائنات نے ان کو آنے والے زمانے کے واقعات بتائے۔ ہر بیوی کو نہیں بتائے جا سکتے، ہر کسی میں علی کی ہمسری کی لیاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ علی کی ہمسر بنے۔ چھوٹے سے تھے عباس، پنگھوڑے میں سو رہے تھے، علی آئے، پیشانی کی بجائے ہاتھوں کے بوسے لینے لگے، ہاتھوں کے بوسے لینے، بازوؤں کو چومنے لگے۔ ام البنین نے کہا یا علی، بچوں کا عموماً پیشانی چومی جاتی ہے، ان کے چہرے کے بوسے لیے جاتے ہیں، آپ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ فرمایا ام البنین، کربلا میں یہ ہاتھ قلم ہو جائیں گے۔ میں نے اگلے دن مصائب میں پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ ہر کوئی حسین علیہ السلام کو روک رہا تھا، ہر کوئی روک رہا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیں، لیکن روایت بتاتی ہے جب حسین کا قافلہ رواں، حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام کی پھپھو ام ہانی نے آ کے روکا، محمد حنفیہ نے آ کے روکا، عبداللہ ابن عباس نے آ کے روکا، یا حسین یہ کیا کر رہے ہیں، نہ جائیں، اور اگر جانا بھی ہے تو مرد لے کے جائیں، بیویاں کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن روایت بتاتی ہے جب حسین جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو یہ بی بی روتی ہوئی آنکھوں سے اور آنسوؤں کے ساتھ آئی حسین کے سامنے۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک لفظ جناب ام البنین نے کہا ہو کہ نہ جائیں، نہ کہا حسین کربلا میں جا رہے ہیں، جب ماں زہرا سے ملاقات ہو میرا سلام کہہ دینا۔ جانتی تھی، پہلے سے جانتی تھی، امیر المومنین نے ساری آنے والی خبریں جناب ام البنین کو بتا دی تھی۔ خدا کی قسم جو کام جناب زہرا نے ادھورا چھوڑا تھا اس کو مکمل جناب ام البنین نے کیا۔ یاد ہے نا پیغمبر کے بعد زہرا حسنین کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں چلی جاتی تھی، قبرستان بقیع میں چلی جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر روتی تھی۔ ایک بیت الحزن بنوایا کہ چونکہ مدینے کے لوگ اب گھر میں بیٹھ کے رونے کے اوپر پابندی لگا رہے تھے کہ علی زہرا کو روکیں، جب مدینے میں روتی ہیں تو ہمیں مدینے میں سکھ کی نیند نہیں آتی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا زہرا آپ کے بابا کی امت آپ کے رونے پہ پابندی لگا رہی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں یا علی، میرے لیے مدینے سے باہر ایک کمرہ تعمیر کر دیجیے۔ امیر کائنات نے کمرہ تعمیر، ایک دن گئے تو وہ کمرہ بھی کسی نے گرا دیا تھا۔ جنت البقیع میں بیٹھ کر جناب زہرا اپنی مظلومیت پہ مبنی واقعات لوگوں کو بتاتی تھی۔ جناب زہرا کے بعد یہ کام جناب ام البنین نے کیا ہے، جناب ام البنین نے کیا ہے۔ 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، میں بھی کنجوس نہ بنوں، ایک دو باتیں اور آپ کی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو دو بیویوں کی ملاقات مقتل نے بڑی عجیب بیان کی۔ دو بیویوں کی ملاقات مقتل نے بڑی عجیب، کس کس کی ملاقات؟ جناب زینب کی اور جناب ام البنین کی۔ جب جناب ام البنین جناب زینب کے پاس آئیں تو دیکھ کر کہا زینب بہت ضعیفہ ہو گئی ہو اس عمر میں۔ جناب زینب چھوٹی تھی بیوی ام البنین سے۔ بی بی نے کہا ماں شیبتنی المصائب، مجھے مصائب نے ضعیف کر دیا ہے، مجھے مصائب نے ضعیف۔ جناب ام البنین نے فرمایا زینب کیا کربلا میں میرے عباس نے وفا کی تھی؟ زینب کیا کربلا میں میرے بچوں نے وفا کی تھی، عباس نے وفا؟ بی بی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب چل نکلا۔
زینب کربلا کی عینی گواہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کس نے آپ کو یہ واقعات بتائے ہیں؟ زینب کبریٰ نے بتائے ہیں، سید سجاد نے بتائے ہیں، باقر العلوم نے بتائے ہیں. فرماتی ہیں کہ ماں وفا کربلا میں عباس نے کی ہے، عباس کے بعد وفا ختم ہو گئی. کہا زینب کچھ بتائیں تو صحیح، کو واقعہ. کہا ماں اتنا پیاسا تھا عباس آپ کا، اتنا پیاسا تھا کہ شاید حسین کے بعد عباس سب سے زیادہ کربلا میں پیاسا تھے. کہا ماں جب عباس اپنا گھوڑا پانی میں لے کر چلے گئے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ کیا عباس پانی پیتے ہیں، پانی چلو میں لے کر دریا میں گرا دیا. ماں خود دریا سے پیاسے واپس نکل آئے، اس لیے کہ میرا آقا حسین پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. ماں وفا کربلا میں عباس نے کی. اور جب جانے لگا تھا یہ قافلہ تو سلام کر کے، امام حسین کو سلام کر کے جناب ام البنین نے عباس اور اپنے باقی تینوں بچوں کو علیحدہ بلایا تھا. علیحدہ بلا کر کہا تھا کہ عباس سن لو، اگر حسین واپس آئے تو واپس آنا، ورنہ واپس نہ آنا. میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، میں نے تمہیں حسین کی قربانی کے لیے پالا تھا. اگر حسین زندہ واپس آئے تو واپس آنا، ورنہ واپس نہ آنا. تو اس کے بعد روایت بتاتی کہ جناب زینب نے بی بی ام البنین کو عباس کی کوئی نشانی دی، شاید ٹوٹی ہوئی تلوار تھی یا تلوار کا کوئی دستہ تھا، کوئی نشانی تھی. جیسے جناب ام البنین کی بیٹے کے نشانی پہ نظر پڑی، تاریخ بتاتی ہے بی بی کو ایک مرتبہ غش طاری ہو گئی. پھر کہا کرتی تھی جنت البقیع کے قبرستان میں جاتی تھی، 5 قبریں بناتی تھی. یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ عمر کی قبر ہے، اور یہ حسین کی قبر ہے. میں ان چاروں کو نہیں رہوں گی، میں اس حسین کو رہوں گی، میں حسین کو رہوں گی. خدا جانتا ہے عزاداران حسین، میں مجلس نہیں پڑھ سک رہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا مجھے مولا طاقت دیتے ہیں تو میں مجلس پڑھ لیتا ہوں، ورنہ ابھی آپریشن ہوا ہے نہیں پڑھ سک رہا. لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ جناب ام البنین جنت البقیع میں جا کر بیٹھ جاتی تھی. جو کام جناب زہرا نے ادھورا چھوڑا تھا اس کو جناب ام البنین نے 9 سال تک دنیا کو بتایا. وہ مصائب پڑھتی تھیں. وہ پہلی مرثیہ خان جناب ام البنین ہے، پہلی مرثیہ خان جناب ام البنین ہے. تو ایک دفعہ مرثیہ پڑھ رہی تھی جناب ام البنین، مروان ابن حکم کا گزر ہوا جنت البقیع کے پاس سے. مرثیہ پڑھ رہی تھی شہادت حسین پہ مبنی. مروان جیسا شخص وہاں پہ رک گیا، تاریخ بتاتی رونے لگ گیا. ام البنین کا مرثیہ سن کر رونے لگ گیا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو جناب عباس کو ماں کی طرف سے ملی تھی. اور عزاداران حسین اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب مائیں ایسی ہوں گی اولاد عباس جیسی پیدا ہوگی. ماؤں کا انتخاب امام زمان کا لشکر تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. لشکر حضرت حجت میں اپنی نسل کے سپاہی شامل کرنے کے لیے ماؤں کا انتخاب بہت ضروری ہے. کربلا میں عاشور کے دن گرمی بھی شدید تھی اور پانی بھی بند تھا. جتنے بھی شہداء گئے ہیں میدان میں، بچوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو جا رہا ہے انہوں نے واپس نہیں آنا. لیکن جب عباس جانے لگے تھے تو بچوں کو امید تھی کہ یہ واپس آئیں گے. عباس ایک مورچے میں نہ تھے، ہر مورچے میں تھے. خیموں کی حفاظت بھی کر رہے تھے، بچوں کے لیے پانی بھی لے آتے تھے، علم بھی اٹھایا ہوا تھا، فوج کو بھی بسیج کر رہے تھے، گویا علمدار تھے.
علمدار تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ آخری شہادت حضرت عباس ہے. حضرت عباس کے بعد حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. تو حسین علیہ السلام کے پاس جب اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اون و محمد کے لاشیں اٹھا چکے، جب سارے خزانے خالی ہو گئے، عباس ادب کا سر جھکا کے کہتے ہیں آقا مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے، مجھے بھی میدان جانے دیجیے. فرمایا عباس آپ تو میری فوج کے علم بردار ہیں، آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہیں. اسی طرح کا سیدی و مولائی وہ لشکر کہاں ہیں جس کا میں علم بردار ہوں؟ آقا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ مولا جدھر وہ لشکر چلا گیا مجھے بھی ادھر ہی جانے کی اجازت دے دیجیے. خدا جانتا ہے حسین بڑے تھے عباس سے. کئی مرتبہ کربلا میں حسین نے فرمایا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں اے میرے بھائی عباس. معمولی بات نہیں، امام کسی کو کہے میں آپ پہ فدا کا نفسی یا عباس، عباس حسین آپ پر قربان ہو جائے، معمولی بات ہے. فدا کا نفسی یا عباس. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یا بعض مقاتل کہتی ہیں کہ جناب سکینہ آئی اور آ کے کہا چچا سبھی تو سبھی آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ رحم نہیں آ رہا. آگے بڑے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا کیوں میری بیٹی میں لاؤں گا آپ کے لیے پانی، میں آپ کے لیے پانی لاؤں گا. حسین علیہ السلام نے سکوت اختیار کر لیا. اسی خاموشی کو عباس نے اجازت سمجھا، اسی خاموشی کو اجازت سمجھا. خیمے میں آئے، پورے خیمے میں ریت تھی، خشکی تھی. جہاں پہ مشکیزہ پڑا تھا وہاں کچھ نمی تھی، مشکیزے کے نیچے کچھ نمی تھی. بچوں نے مشکیزہ اٹھا کے اپنے پیٹ اس نمی والی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے، شاید کچھ یہاں سے تسلی مل جائے. خدا جانتا ہے عام آدمی دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، عباس جیسا بہادر اور دلاور یہ واقعہ دیکھ کر کیسے برداشت کرتا؟ مشکیزہ اٹھایا، علم کے ساتھ باندھا. عباس لڑنے نہیں جا رہے تھے، علم کے ساتھ باندھا. گویا بتا رہے ہیں کہ میں پانی لینے آ رہا ہوں، جس کی طاقت ہے مجھ کو روک لو، آپ یہیں پہ رکنا، میں آپ کو ایک منظر اور واپس لے چلتا ہوں. 11 سال کے تھے عباس جب جنگ صفین ہوئی ہے امیر شام کے ساتھ. 11 سال کے تھے. یہاں پہ امیر المومنین سب کو لے کے جا رہے تھے. ام البنین آگے بڑھی، آ کے کہا آقا یا میرے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ علی علیہ السلام نے عباس سے پوچھا جوان تیار ہیں؟ ادب کا سر جھکا کے کہا بابا تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے آ جائیں. چونکہ اس خاندان کی ایک خصوصیت یہ تھی، جناب عباس کو ماں کی طرف سے جو ایک خصوصیت، ان کا قد بہت بلند تھا. 11 سال میں عباس علی جیسے لگتے تھے. پیچھے سے دیکھتا تھا، 11 سال کی عمر میں حضرت عباس علی کی طرح لگتے تھے. جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایک شخص لے کے آیا تھا امیر شام کہ جو عرب کا بہت بڑا بہادر تھا، اور 4 تھے اس کے بیٹے. امیر شام نے اسے کہا تھا تو مجھے علی قتل کر کے دے دے، جو مانگے گا اس ملک میں میں تجھے عطا کروں گا. اس نے کہا میں علی کو قتل کروں گا؟ میرا بیٹا علی کو قتل کرے گا، میرا بیٹا علی کو قتل کرے گا. مغرور تھا، تکبر تھا اس میں. جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی آؤ ہمارے مقابلے میں. علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، گویا سبھی کہہ رہے تھے آقا ہمیں بھیجیے. پر میں نہ، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، میں اپنا بیٹا بھیجوں گا، میں اپنا بیٹا. فرمایا عباس آپ تیار ہیں؟ بابا میں تیار ہوں. کہا بیٹا اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لے.
میری تلوار لے، میرا گھوڑا لے، جاؤ میدان میں۔ عباس میدان میں آئے، گویا علی لگ رہے تھے، علی لگ رہے تھے، آئے اور اس ملعون کے بیٹے سے جنگ کی۔ پہلی ہی چند ضربوں میں اس کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ اس نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرے بیٹے کو عباس نے جہنم کی راہ دکھائی، تیسرا بیٹا بھیجا۔ جب چاروں بیٹے اس کے جناب عباس کی تلوار سے کٹ گئے تو اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہی آ گئی۔ اس نے کہا ہاں اے علی، تو نے میرے 4 بیٹے قتل کر دیے۔ اب خود میدان میں آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جناب عباس نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ امیر شام کے لشکر نے دیکھا کہ علی تو اپنی فوج کے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہیں، یہ میدان میں لڑ کون رہا ہے، جنگ کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جوان اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو جو جنگ کر رہے ہو؟ عباس کو مولا نے فرمایا تھا کہ عباس جب تک میں نہ کہوں آپ نے نقاب نہیں اتارنا۔ عباس نے مڑ کے بابا کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جوان عرب کے دستور کے مطابق اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو؟ عباس نے بابا کی طرف دیکھا۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ جوان تعارف کرواؤ، علی علیہ السلام نے فرمایا عباس تعارف کرواؤ۔ آہستہ سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتے ہیں انا قمر بنی ہاشم ابو فضل العباس۔ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کے اندر تو حسن و حسین بھی ہیں۔ جناب عباس نے فرمایا کہ وہ آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں، ہاتھ کا کام ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ وہ نبی کے بیٹے ہیں، میں نبی کے غلام کا بیٹا ہوں، غلاموں کا حق ہے کہ اپنے سرداروں کی حفاظت کرنا، میں ان کا خادم ہوں۔ یہ پہلا تعارف تھا جناب عباس کا۔ عباس جب خیمے میں آئے، اتنے مجبور عباس کہ مشکیزے کے بچوں نے ہٹا کر جو نمی والی جگہ تھی اپنے آپ کو وہاں لٹایا ہوا تھا۔ لیا مشکیزہ، دریا میں گئے، پانی سے بھرا، جیسا میں نے عرض کیا خود پانی نہ پیا۔ جب واپس آنے لگے تاریخ بتاتی ہے 4000 تیر اندازوں نے ایک جگہ پہ تیر چلانا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے 4000، 400 کر لیں، 400 آدمی کسی ایک نشانے کو مار رہے ہوں۔ مسلسل ہمارے مصائب سن سن کر دل سخت ہو گئے ہیں، خدا جانتا ہے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، مصائب سن سن کر ہم یہ مصیبتیں سنتے ہیں۔ اس مصیبت کا اندازہ حسین ابن علی سے پوچھیں کہ اس مصیبت پہ کتنے مغلوب ہوئے۔ اس مصیبت کا غم کا اندازہ جناب زینب کبریٰ سے پوچھ لیجئے کہ جن کی آخری امید ٹوٹنے والی ہے۔ 4000 نہ 400 چھلنی ہو گیا تھا عباس کا جسم تیروں سے۔ روایت بتاتی ہے کہ عباس ایک ہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ پانی بچ جائے اور خیمے تک پہنچ جائے۔ جب عباس کے بازو کٹے تو حضرت کے رجز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے بازو کٹے۔ واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے میں بائیں ہاتھ سے اپنے مولا کی مدد کروں گا۔ حضرت عباس نے اپنے آپ کو پانی پہ جھکا لیا، خود کو پانی پہ جھکا لیا کہ یہ پانی کسی طرح خیمے میں پہنچ جائے۔ شمر نے کہا کہ ابن سعد اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا ان میں نئی زندگی آ جائے گی، جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گی، جلدی کرو یہ پانی ختم کرو۔ وہ وقت آیا جب ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور عباس کے مشکیزے کو اس نے پانی پھاڑ دیا اور پانی گر گیا زمین پر۔ اب جناب عباس کی کچھ دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ ہے کہ کہا مولا اگر میں یہ مشکیزہ خیمے تک نہیں پہنچا سکا تو اب میرا لاشا بھی خیمے تک نہ جائے، اب میرا لاشا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کا مزار ابھی بھی گنج شہیدہ میں نہیں ہے، گنج شہیدہ سے باہر ہے۔ یقیناً عباس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ ابھی مشکیزے سے پانی گرا ہی تھا یا ایک ملعون سامنے آ گیا۔ ایک ملعون نے آ کے کہا عباس میں نے سنا ہے آپ بہت بہادر ہیں،
کہاں ہے آپ کی بہادری؟ زبان کے زخم لگانا شروع کیا۔ جناب عباس نے فرمایا ملعون اس وقت آئے ہو جب میرے ہاتھ کٹ گئے، جب میرے ہاتھ سلامت تھے اس وقت آتے، لیکن عزاداران حسین اس ظالم کو رحم نہ آیا، اس نے لوہے کا ایک گرز عباس کے سر میں مارا اور عباس زین ذوالجناح سے زمین پہ گرا۔ زمین پہ گرتے ہوئے ایک جملہ کہا آقا حسین میں عباس زمین پہ گر گیا ہوں۔ حسین علیہ السلام کہاں سنبھل سکتے تھے اپنی جگہ پہ، کمر کو تھامے ہوئے عباس کے جسد پر آئے اور آ کر بھائی کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ گویا روایت بتاتی ہے کہ عباس علیہ السلام نے اپنا سر پھر زمین پہ رکھ لیا، حسین نے پھر عباس کا سر اپنی آغوش میں رکھا، عباس نے پھر اپنا سر زمین پہ رکھ لیا۔ جب تیسری دفعہ عباس نے اپنا سر زمین پہ رکھا، حسین نے کہا عباس مجھ سے ناراض ہو کیا میرے بھائی؟ میری وجہ سے جان دے رہے ہو، مجھ سے ناراض ہو؟ کہا آقا کیا غلاموں کی بھی یہ حیثیت ہوتی ہے؟ کیا غلاموں میں بھی یہ طاقت ہوتی ہے کہ سرداروں سے ناراض؟ کہا اپنا سر کیوں نہیں میری آغوش میں رکھ رہے؟ کہا آقا کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا وقت یاد آ رہا ہے آقا؟ کیا وقت یاد آ رہا ہے عباس؟ کہا آقا وقت یہ یاد آ رہا ہے کہ جب میرا وقت آخر ہے تو میرا سر آپ کی آغوش میں ہے، لیکن جب میرے آقا کا وقت آخر ہوگا وہاں حسین کا سر اپنی آغوش میں رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ وقت آخر میرے مولا کا سر اگر زمین پر ہو تو